السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میرا کورس جوائن کیا اور آپ کو لگا کہ آپ کی زندگی میں یہ کچھ لیکچرز انشاءاللہ ضرور ویلیوبل ایڈیشن ہوں گے، اور میں اس بات کو میک شور کروں گا کہ ایسا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم کوئی بھی ٹریننگ یا کوئی بھی کورس اسٹارٹ کریں گے تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا، بڑا ہمیں ہائیلی موٹیویٹ ہونا پڑے گا، بڑا ہمیں ٹارگیٹڈ رہنا پڑے گا، کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں ہے. انفیکٹ کوئی بھی راستہ آسان نہیں ہوتا، اور یہی بات ہماری آج کے سیشن میں انشاءاللہ چلے گی. تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ یار ہمیں یہاں پہ لانگ ٹرم کے لیے رکنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینے کے لیے آئے ہیں، نہیں. آپ یہاں پر بہت لمبے مائنڈ سیٹ کے لیے آنا ہے آپ کو. اور یہ کوئی ایک ہفتے، ایک مہینے کا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑی پیسیو انکم ہے جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں. تو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ذرا کچھ ریئلٹی چیکس ہونے چاہیے جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں یا جو ہمیں آج تک سکھائے گئے ہیں، اور اس کا کیا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے اور اس کورس کا کیا آؤٹ کم نظر آئے گا. تو یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا جس کا نام ہے مائنڈ سیٹ. آل رائٹ. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل فریڈم کی. آج کل آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی ڈیفلیشن ریٹ چل رہا ہے، ڈالرز کا الگ مسئلہ چل رہا ہے، یوٹیلیٹی بلز کا مسئلہ چل رہا ہے، سب کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اور ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یار ان فیوچر ان چیزوں پہ کچھ زیادہ کاؤنٹر نہیں ہونے والا، کچھ زیادہ ریڈکشن نہیں ہونے والی. یہاں صرف مہنگائی ہوتی ہے، سستائی تو ہم نے آج تک نہیں سنا کہ چیزیں کم ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا، اللہ کرے کہ ایسا ان فیوچر ہو جائے. بٹ اب تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے فار سائٹڈ، اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کچھ چیزیں سستی ہونے والی ہیں. تو فائنینشیل فریڈم کیا ہے؟ فائنینشیل فریڈم یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی انکم میں آزاد فیل کریں. آپ اپنے انکم آپ کی ایسی ہو کہ آپ آزاد ہوں، آپ کو ہر وقت کی ٹینشن نہ رہے کہ یار ایک خرچہ آ گیا تو آپ پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسا ہوگا، یا اپنی خواہشات کو مار کے آپ جی رہے ہیں لیکن کب تک جئیں گے اس کی کوئی اینڈ لائن نہیں ہے. تو ہمیں یہاں پر اپنی ہر چیز کو، اپنے ہر گول کو ہمیں اچیو کرنا ہے. آبویسلی ٹائملی ہوگا سب کام، یہ کوئی فوراً نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے جب ٹارگٹ ہوگا، جب ہمیں اس کا گول سیٹ ہوگا تو ہم اس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں. جب ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو ہم اس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں. اور اگر ہماری ڈائریکشن کا ہی پتہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں یہاں پر فائنینشیل فریڈم چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ہم اس کو کر سکیں، نہ کہ ہمیں اس کو کہنا پڑے نہیں یار آئی کانٹ افورڈ اٹ. تو ہمیں اس چیز کو ختم کرنا ہے اور اس پر جانا ہے کہ ہاؤ کین آئی افورڈ اٹ. میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ میں اس کو کیسے افورڈ کر سکتا ہوں. تو یقیناً آپ کا مائنڈ آپ کو سوچنے کے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 10-12 طریقے بتائے گا جس کو اپلائی کر کے آپ کوئی بھی گول اپنا ایزیلی اچیو کر سکتے ہیں. ہمیں آج تک یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، اکاؤنٹنٹ بن جائیں، یا آپ لائر بن جائیں. یہ ہم سب کا اسٹارٹ ایجز سے ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کوئی اور آپشنز آپ کے پاس ہوں گے، کوئی آرمی جوائن کرنا چاہے گا، کوئی فورسز میں جائے گا، جو بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں یہ ہمیں بچپن سے لے کے آج تک پڑھایا جاتا ہے. ہمیں جو چیز نہیں پڑھائی جاتی یا جو چیز ہمارے اندر کم رہ جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ اپنی اسکلز پہ بھی کام کرنا چاہیے. ہمیں صرف ایجوکیشن حاصل نہیں کرنی، کیونکہ اب جو آنے والا ٹائم ہے اس میں صرف اور صرف ایجوکیشن ہو آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ آگے سروائیور کافی مشکل آپ کا نظر آ رہا ہے. تو ہمیں پڑھائی کرنی ہے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان اسکلز پہ کام کرنا ہے تاکہ آپ کا فیوچر سیکیور ہو، آپ کا فیوچر شائننگ ہو. اب جب آپ یہ ڈگری لے لیتے ہیں، جب آپ کے پاس آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ جاتے ہیں جاب سرچ کے اوپر. اگر میں آج پاکستان کی کرنٹ سینیریو کی بات کروں تو ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی جاب مارکیٹ جو ہے وہ کافی سیچوریٹڈ ہو گئی ہے. جتنی آپ کی یونیورسٹیز جتنے گریجویٹس جنریٹ کر رہی ہیں اور اس کے کمپیریٹیو جو مارکیٹ میں اس وقت ایک جاب کا ریشو ہے اس میں کافی جو ہے فرق ہے. مطلب سپلائی بہت زیادہ ہے اور ڈیمانڈ بہت کم ہے، کیونکہ انڈسٹریز گرو نہیں کر رہی ہیں اینڈ آل دیٹ جو فیکٹرز ہمیں پتہ ہیں. بٹ ان فیکٹرز کو ہم بار بار بات کریں، دوسروں سے ڈسکس کریں، گھنٹوں اس پہ لگا دیں، لیکن ہم ایز اے سنگل اس کو زیادہ امپاورمنٹ اس پہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم وہ آورز اینڈ آورز آف ڈسکشن ہم اس پہ روکیں اور اس کو کسی پازیٹیو جگہ پہ لگا دیں، کوئی اپنی اسکل کے اوپر لگا دیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ان فیوچر ہوگا. تو اب جو ٹائم ہے نا آپ کا، اب آپ کمپلیننگ کرنا یا بلیم کرنا چھوڑ دیں کہ یار ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. آپ یہ سوچیں کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں
اور جو آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا اور کرنے کے بعد آپ کو رزلٹ ملے کہ نہیں ملے، تو اب کام ایسا سوچیں. اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ کہ آپ نے کہا کہ یہ ہو گیا، جاب نہیں ہے، انڈسٹری بند ہو گئی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، چلتا رہے گا. تو آپ یہ سوچیں کہ نہیں یار اس ٹائم پہ میں نے کیا کرنا ہے، ہاؤ کین آئی گرو مائی سیلف، ہاؤ کین آئی گرو مائی سیلف، میں کیا سیکھ سکتا ہوں، میں کون سی اسکل کو لرن کر سکتا ہوں. یہ سب آپ نے سوچنا ہے اب ایز کمپیئر ٹو دیٹ اپروچ، رائٹ. تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ صرف اگر آپ نے جاب کے لیے ٹارگیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ابھی سے غلط ہے. اور اگر آپ اپنی ایجوکیشن، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کی عمر 15-16 سال ہے، تو یہ تو آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، ہائی ٹائم ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلس پہ ضرور کام کریں. کیونکہ جس اسٹوڈنٹ کی ایج 14 سے 20 سال کی عمر کی ہوتی ہے اس کے پاس میکسیمم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ انویسٹ کر سکے. کیونکہ 20 کے بعد جب آپ یونیورسٹی گریجویٹ ہوتے ہو تو آپ کو انٹرنشپ وغیرہ کرنی پڑتی ہیں، تو آپ کا ٹائم وہاں پر جاتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یونیورسٹی کے ایجوکیشن کا ڈیفیکلٹی لیول بھی بہت اوپر ہوتا ہے. تو جو بچہ اس وقت 14 till 20 کی ایج اسپین میں ہے اس کے لیے بہت زبردست ٹائم ہے کہ وہ ابھی سے اسٹارٹ کرے اس بارے میں سوچنا. یہ مت کہیں یا یہ مت سوچیں کہ نہیں یار 24 سال کے بعد جا کے دیکھا جائے گا جاب کی کیا صورت حال ہے. یہ تو وہ والی بات ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے ہم اس کو دیکھ کے اندیکھا کر دیں اور بعد میں ہم کمپلین کریں تو قصور صرف ہمارا ہے اور کسی کا نہیں ہے. ویلکم ٹو ریٹ ریس. کیا ہوگا بھائی، آپ جاب پر آ جائیں گے، جاب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. اس جاب کے آنے کے بعد کیا ہوگا، آپ کی لائف ایک ریٹ ریس میں آ جائے گی. مطلب آپ کی صرف ایک روبوٹک لائف، جس کو میں کہتا ہوں روبوٹک لائف ہو جائے گی. صبح اٹھو، کام پہ جاؤ، واپس آؤ، اگلے دن کی پلاننگ کرو، سو جاؤ، پھر صبح اٹھو، کام پہ جاؤ، واپس آؤ، اگلے دن کی پلاننگ کرو. یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. اس میں آپ اپنے آپ کو زیادہ گروم نہیں کر سکتے، اس میں آپ اپنے آپ کا اپنا کیریئر زیادہ پالش نہیں کر سکتے. اس چیز سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اگر آپ آنے والے ٹائم میں کچھ اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن جاب میں نظر نہیں آئے گا آپ کو. اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور جاب آپ کو بہت اچھا پے کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی سائیڈ ہسل، کوئی سائیڈ انکم جنریٹ لازمی کرنی پڑے گی. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو اس کا الٹیمیٹ لاس بھی آپ کو ہوگا، اور اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی آپ کو ہوگا. اس کا فائدہ یا نقصان کسی اور تھرڈ پرسن کو نہیں ہوگا آپ کے علاوہ. اگر ہم ایک وہ لیں، ایک کمپیریزن کریں کہ بھائی ایک سیلری ڈاکٹر کی کیا ہوتی ہے، انجینئرس کی کیا ہوتی ہے، لائرس کی کیا ہوتی ہے، اکاؤنٹنٹ کی کیا ہوتی ہے، تو یہ میں نے ایک ایوریج جو ہے ایک سیلری نکالی ہے گوگل سے. اور ایک رفلی آئیڈیا ہے، کیا پتہ سب کی ڈاکٹرس کی 70 نہ لگے، کسی کی 1 لاکھ لگ جائے، کسی کی 1.5 لاکھ، لیکن کسی کی 50,000 بھی لگتی ہوگی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب کو ایک دم سے جاتے ہی گریجویٹ ہونے کے فوراً بعد جابز نہیں ملتی ہیں. تو یہ ایک میں نے رفلی ایسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے. کسی کو آپ بتائیں کہ میری سیلری 50,000 روپے، تو شاید وہ کہے گا ہاں چلو ٹھیک ہے، ایز اے اسٹارٹ اپ یہ بالکل صحیح ہے، ابھی مل گیا جاب کی کنڈیشنز کے حساب سے. لیکن اگر آپ اس کو اور ڈگ آؤٹ کریں اور آپ ذرا دیکھیں کہ آپ کی اگر ایک منتھ کی سیلری 50,000 ہے تو اس کو ذرا آپ آورس پر لے کر آئیں تو آپ کو یقیناً اچھی طرح پتہ لگے گا کہ آپ کتنی، کیا آپ کی ویج ہے یا آپ کتنا ارن کر رہے ہیں. یا تو 24 سال کی آپ پوری اسٹرگل کرتے ہیں فرام اسکول لائف ٹل گریجویشن، تو اتنی لمبی ایفرٹ اور اتنا لمبا ایک پورا ٹائم گزارنے کے بعد جو آپ کو اماؤنٹ اب مل رہا ہے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ تو ذرا یہ چیک کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے اپروکسیمیٹلی 90% لوگوں نے ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اگر آپ کی سیلری 70,000 یا 50,000 PKR کی بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کے آورلی ریٹ پر کیا ہوگا. تو یہ میں نے ایک آورلی ریٹ کی رفلی کیلکولیشن کی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر 70,000 روپیز اس کی سیلری ہے، جس میں وہ پر منتھ 224 آورس کام کر رہا ہے. اب ڈاکٹرس کے آورس زیادہ اس لیے کہ ڈاکٹرس کی آپ کو پتہ ہے نائٹس بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کے آورس زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو انجینئرز، لائرز اینڈ اکاؤنٹنٹ. تو یہ میں نے ایک سمپل 9 to 5 جاب کے حساب سے ایک سینیریو نکالا ہے. تو اگر آپ ان کی ارننگز دیکھیں پر آور کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی ارننگز تقریباً 312 روپے، 375 روپے اور 250 روپے، یہ پر آور کی ارننگز ہیں اس لیول کی کہ جس کی لیے ہم پورے 25 سال کی ایفرٹ کرتے ہیں. اور وہ 25 سال کی ایفرٹ کے بعد یہ ہمارا سٹارٹ اپ ہوتا ہے. سٹارٹ اپ وہ بھی کسی کو ملا تو مل گیا، نہیں ملا تو وہ پھر اسٹرگل کرتا رہے گا. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنی پسند کی جاب ملتی ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا. اگر آپ پروفیشنل لائف میں ہیں، اگر آپ جاب والے فیز میں آ چکے ہیں تو آپ اس بات کو اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری صرف پہلی پریورٹی ہوتی ہے کہ ہمیں جاب مل جائے. ہم اس پہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمیں جاب ہماری فیلڈ والی مل رہی ہے، ہمیں جاب وہ مل رہی ہے جس کو ہم خود پرسو کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ہم صرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں جاب مل رہی ہے کیونکہ سوسائٹی کا پریشر، گھر کا پریشر، کہ یار ہمیں اپنا سیلف پریشر ہوتا ہے کہ یار ہم گریجویٹ ہو گئے تو اب ہمیں جاب کیوں نہیں مل رہی ہے. تو پہلا قدم رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی یہاں پر مل رہا ہے تو چلو اسٹارٹ کرو.
اور پھر بعد میں اس کو چینج کر لوں گا, بعد میں سوئفٹ کر لوں گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں, شفٹنگ اتنے آرام سے ہوتی نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ ایک جگہ لگ گئے, پھر آپ کو نیکسٹ اوپننگ ملے نہ ملے, پھر اس کی پے اسکیل آپ کی پے اسکیل سے کم ہے زیادہ ہے, اینڈ مطلب وہاں پر بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو پھر ہم وہاں سے اتنی جلدی موو نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارا سودا ہوا, جو ہم نے اتنے سالوں کی بات محنت کری, تو یہ تو ایک زبردستی کا سودا ہوا, کیونکہ آپ کو جب کوئی چیز مل نہیں رہی تو آپ نے ایک اویل کر لی. تو یہ سینیریو ہے جو ہر کوئی فیس کرتا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں فرام 14 ٹل 20 جو اسٹوڈنٹس ابھی اپنی ایجوکیشن لائف میں ہیں, وہ اگر اس بارے میں نہیں سوچ رہے تو آگے جا کے ان کا فیوچر اور ڈارک نظر آئے گا, کیونکہ آگے جا کے صورتحال کوئی ابھی کے حساب سے بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے آپ اپنی اسکل پہ کام کریں, اینڈ پہ بلیم گیم بچنے سے بہتر یہ ہے. اب بھائی بلیم کس کو کر سکتے ہیں آپ؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں, ان کو آپ بلیم کریں. پیٹرول بڑھ گیا, مہنگائی ہو گئی, جابز نہیں ہے, ڈالر کی انفلیشن ہے, جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, بٹ اس کا کوئی مانیٹری بینیفٹ آپ کو نہیں ملے گا. بس تھوڑا آپ کا دل کی بھڑاس تھوڑی کم ہو جائے گی اور 2-4 گھنٹے آپ کے ویسٹ ہو جائیں گے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونے والا اس چیز کا. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ اب آپ نے ایکسپلور کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ہر وقت شکایت نہیں کرنی ہے, بلیم نہیں کرنا ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے, آج کے بعد آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, واٹ آئی کین ڈو ٹو میک مائی کیریئر مور شائننگ اور مور سسٹینیبل. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ نے اب یہ سوچنا ہے. ہم اگر فری لانسنگ کی بات کریں گے, فری لانسنگ وہ واحد ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک فیلڈ ہے جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ پیسے کی نہیں ہے, وہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ ٹائم کی ہے. تو اگر ہم فری لانسنگ کی بات کرتے ہیں تو فری لانسنگ میں ایک منیمم جو ڈالر آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے وہ $5 کا ہوتا ہے, اس سے کم کی وہاں بڈ ہی نہیں ہے, اس سے کم کی پرائس ہی نہیں ہے وہاں پر. تو ایک $5 کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے اس کو کرنے میں آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ, بہت ہوا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے, صحیح ہے. اور ابھی کے حساب سے جو ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے دیٹ از 320 روپیز, تو اگر آپ ایسٹیمیٹ لگائیں 300 بھی لگا لیں اگر آپ, تو 1500 روپے بن جائے گا. آلرائٹ, یہ میں نے پرانا ریٹ لکھا ہوا ہے جب ڈالر 200 روپے کا ہوتا تھا, لیکن اب ڈالر دیکھتے ہی دیکھتے 300 روپے کا 320 روپے کا ہو چکا ہے. تو آپ یہ دیکھیں, جہاں پر میں نے آپ کو ایک سلائڈ دکھائی جہاں پر آپ پورا گریجویٹ کر رہے ہیں اور جہاں پر آپ پورے 24 سال کی ایجوکیشن لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی ارننگ جو ہے وہ 312 روپے کی ہے. اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یار ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ملتا ہے ہمیں, اور اس کی ہمیں جو ویج نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے 1500 روپے. تو یہاں پر ایک چیز کو میں بالکل کلیریفائی کر دوں کہ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو ڈراپ کر دیں, نہیں, آپ اپنی ایجوکیشن کو کریں. میں یہاں پر یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ کام ضرور کریں. صرف ایجوکیشن پہ آپ ریلائی نہ کریں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ آپ کے آنے والے انڈسٹریز میں جاب اوپننگس کم ہیں, تو اس کی آپ نے ابھی سے پلاننگ کرنی ہے. اور آج کل کا جو دور چل رہا ہے اتنا ڈائنامک چل رہا ہے, ہر چیز اتنی فیسلٹیز ہمیں مل چکی ہیں, اتنا ہائی ایرا چل رہا ہے کمپٹیشن کا, یہ اس میں آپ صرف اپنی ایجوکیشن پہ ریلائی مت کیجیے. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی نہ کوئی کمپیوٹر اسکل سیکھیں تاکہ آپ اپنے کیریئر میں جلدی سے سیٹ ہو سکیں. اور یہ جو سارے رونے ہیں ہمارے مہنگائی کے جو شکایتیں ہیں, اس سے آپ بچیں, کیونکہ اگر آپ اس میں آ جائیں گے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے, چلتا رہے گا. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہے جو میں پروموٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کیوں کام کرنا چاہیے, کیونکہ جب آپ کی ارننگ ڈالرز میں ہوگی, اگر آپ $5 کا پروجیکٹ بھی لے رہے ہیں, میں کہتا ہوں 2 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے آپ اس کو دے رہے ہیں, تب بھی آپ بہت فائدے میں ہیں. آلرائٹ, اگر آپ کو کوئی بھی آگے سکسیس آپ نے کرنی ہے تو آپ کو اپنی عادتوں پہ کام کرنا پڑے گا. میں اکثر اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ سر ہم صبح 12 بجے سے پہلے اٹھ نہیں سکتے, ہم سے کام یہ ہوتا نہیں ہے. وہ مطلب یہ جو ہوتا نہیں ہے, ہم کر نہیں سکتے, آپ کو اس کو چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ اپنے کمفرٹ زون میں رہیں گے کہ نہیں یار میں کمفرٹ زون بھی مینٹین کر لوں اور میں پریشان بھی نہ ہوں, مجھے سب کچھ مل جائے گا, تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. پھر یہ سمجھیں کہ آپ ایک خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکسیزفل ہوں تو کچھ میں نے یہاں پر امپورٹنٹ ہیبٹس لکھی ہوئی ہیں, اس کو آپ ضرور پرسیو کریں, کوشش کریں کہ آپ اس کو آپٹ کریں. اور اس کو آپٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ کہ آپ روز کرتے رہیں. کوئی بھی چیز آپ 2 ہفتے تک لگاتار کرتے رہیں گے, میرا خیال ہے 21 ڈیز کی ایک سائنس کی ریسرچ ہے کہ کوئی بھی کام آپ 21 دن تک کر لیں تو آپ وہ ہمیشہ کنٹینیو کر کے رکھیں گے. تو آپ نے 21 دن تک اس کام کو کرنا ہے. آپ نے کنسسٹنٹ ہونا ہے. کنسسٹنٹ کا مطلب کیا ہے, آپ نے روز کام کرنا ہے, بھلے آپ اس میں کام کم کریں یا زیادہ کریں, لیکن آپ نے روز کرنا ہے. ڈیلی امپروومنٹ, آپ کو روز اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. آپ کا آج آپ کے گزرے والے کل سے بہتر ہونا چاہیے. بھلے آپ نے ایک ہی بات کیوں نہ لرن کی ہو, لیکن آپ کا آج آپ کے کل سے بہتر ہونا چاہیے. آپ کی ساری ایفرٹس, آپ کی ساری ڈائریکشن گول اورینٹیڈ ہوں, آپ ڈسٹریکٹ نہ ہوں. ہمیشہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں, لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں, بالکل بھی نہ آئیں. کیونکہ جب آپ کوئی کام اسٹارٹ کریں گے, ہمیشہ آپ کے پاس ایسے 2 4 10 لوگ ہوں گے جو آپ کا صرف مذاق اڑانے آئیں گے,
اور ان دو چار دوست لوگوں جو بھی آپ کے وہ ہوں گے سرکل میں لوگ ہوں گے، ان کے کسی نہ کسی دوست نے یہ کام کیا ہوا ہوگا اور وہ دوست ناکام ہوگا اور وہ آپ کو یہ بات آ کے ضرور بتائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا ہوگا. تو ایسے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے. یقیناً یہ بات سن کے کیا پتہ آپ کو ہنسی بھی آ جائے، لیکن ایسا ہوگا کہ آپ کو کوئی آ کے کہے گا یار میں نے تو نہیں کیا، وہ میرے دوست نے کیا تھا ڈالر کا کام، اس کے سارے ڈالر لوٹ کے بھاگ گئی کمپنی، اسکیم ہو گیا فلاں ڈھمکانا. ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے. تو پلیز آپ ان کی باتیں سنیں. آپ کسی کو خاموش نہیں کرا سکتے، لیکن آپ صرف اپنی کریے گا، سنیں آپ سب کی. تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے. آپ نے صرف پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنا ہے کہ یار آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ یار جب باقی دنیا کما رہی ہے تو میں بھی کما لوں. آپ نے صرف یہی سوچا کہ نہیں یار پیسے اسکیم نہ ہو جائیں. تو آپ کے کون سے یہاں پر ملین ڈالر پھنسے ہوئے ہیں جو اسکیم نہ ہو جائیں. 20 30 50 100 ڈالر کوئی کمپنی اسکیم کر کے نہیں بھاگے گی، جو کہ اتنی بڑی کمپنیز آلریڈی کھل چکی ہیں. تو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. پیشنس از دا کی. یہ ہم سب سنتے رہتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ آج کل جس سے ملتا ہوں میں وہ کہتا ہے کہ سر میرے پاس آرڈر ہی نہیں آ رہا. پوچھتا ہوں بھائی کتنا ٹائم ہو گیا؟ سر پورا 1 ہفتہ ہو گیا. تو بھائی پورے 1 ہفتے میں اگر آپ کے پاس آرڈر نہیں ہو رہا تو پھر تو میں تو بڑا پریشان ہوں اس بات کو لے کر. کیونکہ 24 سال کی ایجوکیشن کے بعد نوکری ملنے کی گارنٹی نہیں ہے. تو 1 ہفتے کی ایفرٹ کے بعد آپ اس بات کی گارنٹی کر رہے ہو کہ یار آرڈر ملے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، آپ کی یہاں پر اپروچ جو ہے نا وہ ریئلسٹک نہیں ہے. آپ بالکل ہی ایک فینٹیسی والی بات کر رہے ہو کہ 1 ہفتہ ہو گیا آرڈر نہیں آیا. تو اس چیز کو بالکل بیچ میں آنے مت دیجیے گا. بڑے مزے کی بات یہ ہے اس والے کام میں بیٹا، کیا پتا کہ 6 مہینے تک آرڈر نہ ملے اور 7ویں مہینے 10 آرڈر مل جائیں آپ کو. تو یہ تو ہو سکتا ہے نا، یہ تو بالکل سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس چیز کو بالکل مت رکھیں میرے پاس آرڈر نہیں آ رہا، میں کب سے کام کر رہا ہوں، یہ وہ فلاں ڈھمکانا نہیں. اس میں ٹائم لگے گا. کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے کہ آپ کو راتوں رات جو ہے وہ لکھ پتی کروڑ پتی بنا دے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ نے ٹائم لگانا پڑے گا. آپ نے اپنے ہاں اس ٹائم میں آپ کو سیکھنا ہے. آپ نے صرف بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے سیکھنا ہے. اور سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر مت کریں کہ یار فلانا یہ کام کر رہا ہے، فلانا وہ کام کر رہا ہے، فلانا اتنا ڈالر کما لیا. جس فلانے کی آپ بات کرتے ہیں، جس کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اس کی ایفرٹ کو اور اس کے ٹائم کو ضرور دیکھا کریں، اور اس کے رسک کو بھی دیکھا کریں کہ وہ کتنا رسک لے کے کس اسٹیپ پر پہنچا ہوا ہے. تو صرف اس کی سکسیس کو یا اس کی ارننگ کو آپ کمپیئر مت کیا کریں، بلکہ اس کی ایفرٹ کو اور جو پورا ٹائم اس نے گزارا ہے اس کو بھی آپ ضرور کنسیڈر کیا کریں. لاسٹ پوائنٹ ہے اوائڈ پروکاسٹینیشن. اب یہ پروکاسٹینیشن کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ٹائٹل ہے ایٹ دیٹ فراگ. ایک رائٹر نے ایک بک لکھی تھی ایٹ دیٹ فراگ. اس میں اس نے بڑا چھوٹا سا میسج یہ دیا کہ مان لیجئے کہ آپ کو دن میں ایک مینڈک کھانا ہے، تو وہ مینڈک آپ کب کھائیں گے؟ تو اب کوئی کہتا ہے کہ وہ مینڈک میں شام میں کھاؤں، کوئی کہتا ہے میں رات میں کھاؤں. لیکن اس کا جو بیسٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ وہ مینڈک آپ صبح اٹھتے ہی کھا لیں. ایسا کیوں؟ مینڈک کھانا ایک بہت ہی ان یوزول کام ہے اور بہت ہی ایک ڈسگسٹنگ کام ہے جو ہر کوئی خوشی سے شاید نہ کرے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، اس کا جو آتھر ہے اس نے یہ بات یہاں پر کلیئر کہی ہے کہ جو آپ کا سب سے مشکل کام جو آپ کو لگتا ہے دن کا، اس کو آپ سب سے پہلے کریں تو آپ کے دن کی ایفیشنسی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہ بات فیکٹ ہے. ایسا کیوں؟ کوئی مشکل کام ہے، وہ مشکل کام آپ نے صبح نہیں کیا، دوپہر میں نہیں کیا، آپ نے سوچا میں رات میں کروں گا، تو وہ صبح دوپہر شام رات آپ کے دماغ میں اٹکا رہے گا کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے. تو اس کے چکر میں جو باقی کام ہے اس پہ آپ زیادہ دھیان نہیں دے پائیں گے. اس کو اگر ہم ریورس کریں تو جو آپ کے دن کا مشکل ترین کام ہے وہ اگر آپ نے صبح کر لیا تو آپ کا پورا دن اب بہت اچھا گزرے گا، کیونکہ آپ کے دماغ میں ہوگا کہ یار وہ مشکل کام تو میں کر چکا ہوں، اب جو کام ہے یہ سارے آسان ہیں. تو یہی اس آتھر کا میسج تھا اس بک میں کہ جو آپ کے دن کا، میں لائف کی بات نہیں کر رہا، میں دن کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کے دن کا مشکل ترین کام ہے وہ آپ سب سے پہلے صبح میں کریں تاکہ آپ کا باقی دن بہت ہی ریلیکس اور بہت ہی اچھا گزرے گا. کیونکہ مشکل کام جب آپ کر چکے ہوں گے تو باقی سارے کام آپ ایزیلی آرام سے کر سکیں گے. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں پروکاسٹینیشن. تو آپ اس کو ہمیشہ اوائڈ کریں، یہ مت کریں. اس کو کہتے ہیں، اگر میں دیسی زبان میں کہوں تو اس کو کہتے ہیں ٹالنا، کہ میں کر لوں گا، ہو جائے گا، دیکھ لیا جائے گا. اس سے اوائڈ کریں. جو کام کرنا ہے فوراً کریں تاکہ آپ باقی کام کو پھر اسٹارٹ کر سکیں. جب تک ایک ختم نہیں ہوگا تو آپ باقی اسٹارٹ نہیں کر پائیں گے. آل رائٹ. اب بھائی فری لانسنگ کے فائدے، یہ ایک بہترین پکچر میرے انٹرنیٹ سے نکالی تھی جس میں آپ کو فری لانسنگ کافی حد تک سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یار آپ نے بیٹھنا اپنے گھر پہ ہے، ٹائم بھی آپ کی مطلب کا، آئیڈیاز بھی آپ کے ہیں، پیسے بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو، ٹائم لائن بھی آپ دے رہے ہوتے ہو، اور بائر آپ کو پے کر رہا ہوتا ہے. یہ فری لانسنگ ہے. ایسا کون سے کام میں ہوتا ہے؟ اگر آپ لیٹ سپوز جاب کر رہے ہو، اگر آپ کو جاب پہ چھٹی چاہیے تو آپ کو اپنے باس کو دیکھنا پڑے گا، اس کا موڈ دیکھنا پڑے گا. وہ ہاں کہے گا تو ٹھیک ہے، نہ کہے گا تو پیسے کٹیں گے آپ کے.
اگر آپ جاب پہ لیٹ پہنچتے ہو تو آپ کی سیلری چھٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے. جاب سے آپ جلدی جانا چاہو تو اپروول لینا پڑے گا آپ کو. تو یہ سارے مسئلے مسائل تو فری لانسنگ میں ہے ہی نہیں. تو فری لانسنگ تو بہت ہی اچھا ہوا. آپ کہیں کہ میں نے صبح میں کام کرنا ہے, آپ صبح میں کر لیں. کوئی کہے گا مجھے رات میں کرنا ہے, رات میں کر لیں. کوئی کہے گا مجھے آج نہیں کرنا, کل کرنا ہے, وہ کل کر لیں. تو یہ سارے تو آپ کے فری لانسنگ کے بہت سارے اچھے پازیٹیوز ہیں جس کو آپ کنسیڈر کریں کہ یار سب سے بڑی بات کہ آپ کو آنا جانا نہیں ہے, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بچ رہی ہے, آپ صرف گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. گھر پہ بیٹھ کے آپ اپنا لیپ ٹاپ, کمپیوٹر, موبائل فون تو نارمل یوز کرتے ہی رہتے ہیں. تو کیوں نہ اس یوز کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لگایا جائے. دیٹ از دا ہول کانسیپٹ آف فری لانسنگ, کہ آپ اسی ایسٹس کو, انہی ریونیوز کو آپ یوز کر رہے ہیں ٹو ارن مور, ٹو جنریٹ اے پیسو انکم فار اے لانگ ٹرم. یہ ہے آپ کی فری لانسنگ. ٹھیک ہے. اب جن کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا فری لانسنگ کا, ان کو اب آئیڈیا ہوگا کہ آپ گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں. گھر بیٹھے آپ کیا کام کر رہے ہیں. فری لانسنگ جو ہے اس میں آپ پروڈکٹ سیل نہیں کرتے ہیں کہ آپ بولیں میں ٹوپی سیل کر رہا ہوں, یہ امیزون پہ جانا پڑے گا آپ کو, شاپیفائی جانا پڑے گا. فری لانسنگ پر آپ کی اسکل سیل ہوتی ہے کہ آپ بولو کہ یار میں آپ کے لیے کاپی رائٹنگ کا کام کر لوں گا, میں آپ کے لیے پیجز ٹائپ کر لوں گا, میں آپ کے لیے امیج کو وہ کر دوں گا, فوٹو شاپ کر دوں گا, ویڈیو ایڈٹ کر لوں گا, ویب سائٹ بنا دوں گا. یہ سارے جو آپ کی اسکل ریلیٹڈ کام ہوں گے یہ ہوتے ہیں فری لانسنگ میں. اس میں پروڈکٹ کی سیل پرچیز نہیں ہوتی ہے, اس میں آپ کی اسکل کی سیل پرچیز ہوتی ہے. اس وقت جو مشہور زمانہ فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے 6 کے نام میں نے آپ کی اسکرین پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ سارے 6 کافی اچھے اور ریناؤنڈ پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ کے. بٹ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہاں پر تو میجورٹی جو چل رہے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس فائیور اینڈ اپ ورک. فائیور اور اپ ورک میں کس پہ پہلے اسٹارٹ کیا جائے, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں, مائٹ بھی میں غلط ہوں, لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ فائیور سے اسٹارٹ کریں, کیونکہ اپ ورک کو میں کہتا ہوں یہ تھوڑا زیادہ وہ ہے, فارمل ہے. اس میں پہلے آپ سیکھیں اور پھر جائیں اپ ورک میں تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائیور پہ آپ نارملی کسی بھی کلائنٹ کو, جو کلائنٹ کی پوسٹ آتی ہے اس پہ آپ اس کو رپلائی کر دیں. میں مان لیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے ایک ویڈیو ایڈیٹر چاہیے, تو اس میں ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے اب. لیکن اپ ورک پہ اگر میں کہوں گا کہ مجھے ویڈیو ایڈیٹر چاہیے تو اپ ورک میں ایک چیز ہوتی ہے کنیکٹس. اب آپ کو وہاں پر کنیکٹس لینے پڑیں گے, اور کنیکٹس آپ کو بٹ کرنے پڑتے ہیں ٹو اپنا پروپوزل وہاں بھیجنے کے لیے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپ ورک ایک اسٹیپ زیادہ ہے. پہلے آپ فری لانسنگ فائیور سے اسٹارٹ کریں, جب آپ وہاں پر ایک اچھا پورٹ فولیو بنا لیں یا آپ کو کام کرنا آ جائے, کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے, تو آپ ضرور اپ ورک پہ جائیں. بٹ پہلا اسٹیپ فائیور پہ آنا چاہیے. فائیور کیا ہے بھائی؟ فائیور ایک پلیٹ فارم ہے. وہ پلیٹ فارم مطلب فائیور آپ سمجھیں کہ اسکلس کا ایک ڈولمن مال ہے. اسکلس کا ایک مال ہے, وہاں پہ دنیا کی ساری اسکلس خرید و فروخت ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں, جو ان کو اسکل چاہیے ہوتے ہیں وہ خریدتے ہیں, آپ ان کو کام کر کے دیتے ہیں, اور وہ جو ہے آپ کا کام ان کو ڈیلیور ہوتا ہے. تو فائیور یہاں پر اس چیز کو میک شیور کر رہا ہے کہ یار بائر کو پیسے اور سیلر کو پیسے اور بائر کو سروس, دونوں کو اپ ٹو دا مارک ملے. اگر آپ نے کام کیا اور آپ کو پیسے نہیں مل رہے ہیں تو فائیور بیچ میں انٹروین کرتا ہے, اور وہ میک شیور کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو اور جو بائر ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. اس پوری چیز کو میک شیور کرنے کے لیے فائیور ہر آرڈر پہ 20% کمیشن چارج کرتا ہے, جو کہ اس کا رائٹ بنتا ہے, کیونکہ وہ دونوں سائڈ پر میک شیور کر رہا ہوتا ہے کہ بائر اور سیلر کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور دونوں کی ڈیلنگ بالکل فیئر ہو. اس کے لیے فائیور 20% چارج کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ فائیور پہ کام کریں تو کبھی جو کام آپ نے نہیں کرنا, وہ کبھی کلائنٹ کو فائیور سے باہر مت لے کے جائیں کہ یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے, یہاں پر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں تو آپ فائیور کے 20% بچا لیں. ایسا بالکل نہ کیجیے گا. اگر آپ نے غلطی سے ایسا کیا تو آپ کا اکاؤنٹ فوراً بلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ فائیور پہ آپ کو بہت بڑی آڈینس مل رہی ہوتی ہے. اب فری لانسنگ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فری لانسنگ پر آپ کی پروڈکٹ تو سیل نہیں ہوتی ہے, آپ کی اسکل سیل ہوتی ہے. اسکل آپ کے پاس کوئی بھی ہو, آپ بولیں کہ میں پکچر ایڈٹ کر لوں گا, میں ویڈیو ایڈٹ کرتا ہوں, میں ٹرمنگ کرتا ہوں, میں ویب سائٹ بنا لوں گا, میں اے آئی پہ آ جاؤں گا, جو کام آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کام کی آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. یہ بڑا کامن سوال ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم فائیور پہ کیا سیل کریں. تو بھائی جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ وہ کام کریں, وہ کام آپ سیل کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولو یار ویڈیو ایڈیٹنگ کی ڈیمانڈ ہے تو میں اس میں لگ جاؤں, یہ غلط اپروچ ہے. اگر آپ اپنی مرضی کی فیلڈ میں فائیور پہ آؤ گے تو آپ اپنی اس فیلڈ میں اتنے چیمپئن ہوگے, اتنے کریٹو ہوگے, اتنے یونیک ہوگے کہ آپ کو وہاں پر بہترین آئیڈیا ملے گا. لیکن اگر آپ صرف یہ دیکھ کر آؤ گے نا کہ یار اس فیلڈ میں پیسہ ہے, اس فیلڈ میں آپ کام تو شروع کر سکتے ہو, لیکن اس فیلڈ میں آپ کی وہ آؤٹ پٹ نہیں آئے گا جو آپ کی اپنی انٹرسٹ والی فیلڈ میں آئے گا.
تو خدا کے واسطے پلیز اس بات کو دماغ میں رکھیے گا، آپ فائیور پر آ رہے ہیں تو آپ نے اس فیلڈ کو آپٹ کرنا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ نے اس فیلڈ کو آپٹ نہیں کرنا. یہ مت دیکھیے گا جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو میں وہاں پر آ جاؤں. ہر فیلڈ کی ایکول ڈیمانڈ ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا سیلر کہ وہ کتنی کریٹیوٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے. آلرائٹ. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی میں کیسے کام کر سکتا ہوں فائیور پہ؟ تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ کو پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ کو اپنی اسکل کو آپ نے ضرور شارپن کرنا ہے، روز کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ نے ریسرچ کا کام روکنا نہیں ہے کہ بھائی بس بہت ہو گیا اب تو میں نے کر لیا، نہیں. آپ نے اپنے آپ کو اور گروم کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے. یوں مان لیجئے کہ اگر آپ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ اچھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو شروع کے 6 مہینے اپنے آپ پر بس انویسٹمنٹ کرتے رہیں، انویسٹمنٹ کرتے رہیں. انویسٹمنٹ میں پیسوں کی ٹرم میں نہیں کہہ رہا، انویسٹمنٹ میں اس ٹرم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی اسکل پہ کام کرتے رہیں، اس کو اچھے لیول پہ لے کے جائیں. تو شروع کے 6 مہینے میں نے میکسیمم ٹائم دیا ہے. 6 مہینے کچھ بھی نہیں ہے، 6 مہینے تو خالی یونیورسٹی کا ایک سیمسٹر ہوتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے. تو 6 مہینے آپ لگ کر اپنی اسکل پہ کام کریں. آپ یقین مانیں کہ آپ آنے والے 60 سال تک اس کا پھل کھائیں گے. یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ شروع کے 6 مہینے کوئی بھی آپ کو فیلڈ اچھی لگتی ہے آپ اس کو آپٹ کریں اور اس میں آپ اپنی اسکل کو بہت بوسٹ اپ کریں. اگر یہ اتنا آسان ہے تو سب کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو بھائی اس کا سمپل سا جواب یہ ہے، یہ بالکل آسان نہیں ہے. اور آسان کچھ نہیں ہے، آسان کچھ نہیں ہوتا. صرف آسان جو ہے وہ باتیں کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام آسان نہیں ہے. تو اگر آپ کو آسان راستہ چاہیے تو پھر یہ راستہ آپ کے لیے نہیں ہے. پتہ نہیں کون سا راستہ ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آسان راستہ ہے جس میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اچھے پیسے بن رہے ہیں تو وہ آسان راستہ آپ سب کو بتائیں تاکہ سب لوگ اس آسان راستے کے ساتھ آسانی سے پیسہ بنا سکیں. تو ایسا کچھ آسان راستہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہوتا ہوگا. تو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی اسکل پہ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کی نیند 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی ہے تو اس کو آپ نے گڈ بائی کہنا پڑے گا، کیونکہ وہ ٹائم آپ نے نکال کے اپنی اسکل پہ لگانا ہے. تو آج کا پہلا سیشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہوں. کہ اگر آپ کا یہ کیوں والا پارٹ کلیئر نہیں ہوگا تو آپ بہت جلدی ڈی موٹیویٹ ہو جاؤ گے اور آپ کہو گے کہ یار یہ سارا اسکیم ہے. تو پہلے اپنی فل ایفرٹ ماریں، پہلے سارے جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا سب کو فالو کریں، سب کو فالو کریں. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے پاس شروع کے 3 مہینے میں آرڈر نہ آئے. اٹ از ناٹ پاسبل، ضرور آئے گا. لیکن آپ نے لگ کے کام کرنا ہے. جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آلرائٹ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیکچر میں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آنے والا دور صرف ایجوکیشن کا نہیں ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی اسکل پہ کام کرنا ہے تاکہ آپ لائف میں وہ سب کچھ اچیو کر سکو جو آپ کا ڈریم ہے. انشاءاللہ اب میں آپ کو نیکسٹ لیکچر اپلوڈ کر دوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ ضرور آپ دیکھیے گا. آج کے سیشن میں نے صرف جنرل بات کی ہے اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ، کیونکہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ہم بات کریں گے ہاؤ وی کین اسٹارٹ ورکنگ آن فائیور. سو سی یو نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.